بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، روز میں تو اپنا تجزیہ اور خبریں یہاں سے دیتا رہتا ہوں، تو لوگوں کی بڑی فرمائش بھی تھی اینڈ دے آسک می ٹو کہ آپ سے جو ہے وہ ہم آپ کا نقطہ نظر جانیں اور اس وقت جو شہر اقتدار میں اور خاص طور پہ اسے کنیکٹ کر سکیں جو کچھ لندن میں ہو رہا ہے۔ آپ نے خبریں سن لی ہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اینڈ ٹائم پر نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ سر، آپ کے شہر میں اس وقت کیا خبر ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ نواز شریف کی واپسی، تیاری، ہر چیز مکمل ہو چکی ہے یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ابھی جو لاسٹ نوڈ ہے وہ کہیں سے ہونا باقی ہے؟ دیکھیں، اب تک تو جتنی خبریں آ رہی ہیں سرکاری حلقوں سے اور پھر پارٹی ذرائع سے، وہ یہی ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور کم از کم اسلام آباد یعنی پاکستان کی مرکزی حکومت غالباً وہ پی ایم ایل این کو جا سکتی ہے۔ اس میں جھگڑا شاید پڑا ہوا ہے کہ پنجاب میں کس کی حکومت بنے گی، کیونکہ جو لب و لہجہ اختیار کیا تھا نواز شریف صاحب نے، وہ دیکھیں نا، ایک دن بات کرنے کے بعد وہ ٹوٹل خاموش ہو گئے۔ مریم نواز صاحبہ، ان سے بھی زیادہ خاموشی انہوں نے اختیار کر لی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ کھچڑی یہی پک رہی تھی کہ اسی پارٹی کو، بیٹی کو، والد کو واپس لایا جائے، کیونکہ انہیں دراصل سعودی عرب کی بھی آشیرواد حاصل ہے، اور سعودی عرب آپ سب کو معلوم ہے وہ ہمارے داخلی معاملات میں بالواسطہ طور پہ کبھی براہ راست بھی ایک دوست ملک کی حیثیت سے مداخلت کرتا رہا ہے یا ملوث رہا ہے۔ چاہے وہ نواز شریف صاحب کا مسئلہ تھا سن 2000 میں، چاہے وہ ابھی دوبارہ نواز شریف کا مسئلہ ہے، اور یا پھر پاکستان کا اقتصادی بحران میں جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تھے اس وقت بھی سعودی عرب نے پاکستان کو سپورٹ کیا۔ تو اشارے تمام اس بات کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اگرچہ ابھی شاید یہ پنجاب والا معاملہ ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ البتہ جو لیول پلینگ کی فیلڈ کی بات کر رہے تھے، وہ لیول پلینگ فیلڈ کافی حد تک ہو چکا ہے۔ کچھ اگر لوگوں کو ہم ان کو اعتبار کر لیں اس پہ، تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو ابھی مزید اس کو زور دیا جائے گا۔ 2 دن پہلے آپ نے بھی اس پہ رپورٹ بھی کیا ہوگا کہ عمران خان سمیت 900 افراد کو بالکل مجرم گردانا گیا ہے، بلکہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ابھی جلدی مقدمات کا بھی آغاز ہوگا۔ تو وہ ایک بڑا سگنل تھا کہ شاید اس کو بھی ابھی ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جائے، عمران خان کو اس طریقے سے راضی کیا جائے کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دیں۔ پارٹی کی قیادت تو خیر ویسے ہی انہوں نے ان کو ہٹا دیا توشخانہ کیس میں ڈسکوالیفائی کر کے، لیکن یہ کہ وہ باقاعدہ طور پہ اگر ان کے خلاف پریشر ایز ہوتا بھی ہے تو باہر آ کے خاموشی اختیار کر لیں۔ اس طرح ان کی پارٹی کو الیکشن میں بھی حصہ لینے دیا جائے گا، اور ان کی سختی بھی معاف ہوگی۔ جو پہلے اٹک جیل میں تھے اب اڈیالہ جیل میں آ گئے ہیں، اور اب مزید جو ایون وہ یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف بھی کیس تیار ہو رہا ہے تو بڑی مزہ کا خیز سی صورتحال۔ لیکن بہرحال جن لوگ کے ہاتھ میں اقتدار اختیار ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو یاد ہے نا کہ جو کچھ 2017 میں نے وہ خود پریس کانفرنسز نواز شریف کی ہارلے اسٹریٹ کلیننگ پر اٹینڈ کی، جس میں وہ محکمہ زراعت کا صرف نام نہیں لیتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ کون سا جنرل جو ہے وہ بیٹھ کر انجینئرنگ کر رہا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ نام لیے۔ ہم نے پاکستان میں وہ تقریریں سنتے ہوئے نہیں دیکھا، لائیو نہیں چلی، لیکن یہاں پر سب وہ نام ہوئے۔ اتنی زبردست قسم کی یعنی فیصلے آ گئے، نااہل کر دیا گیا۔ ابھی عمران خان کو نہ نااہل کیا گیا، نہ کوئی فیصلے اس طرح کیا ہے، سزا معطل ہے، کیس چلے گا نہیں چلے گا، یا ابھی ہم صرف گیس ورک کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن سر اس وقت تو سب کچھ ہو چکا تھا، جیل بھی چلے گئے تھے، نااہل بھی ہو گئے، پارٹی صدارت بھی سب کچھ ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود نواز شریف کی جماعت نے 50-60 غالباً سیٹیں اپنے نام کی قومی اسمبلی کی، اور وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ اس حد تک پی ٹی آئی کے پاس بھی موجود ہے جو انہیں دی جائے گی؟ پی ٹی آئی کے پاس تو ابھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے موجود، وہ تو بڑی سادہ سیدھی سی بات ہے کہ کئی اس کے مرکزی
رہنما ابھی بھی انڈر گراؤنڈ ہیں، کئی بالکل فارغ ہو چکے ہیں، مطلب تائب ہو چکے ہیں، یا تو سیاست چھوڑ دی ہے یا انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ تو جو ایک سٹرکچر تھا جماعت کا وہ کافی سارا ہل تو گیا ہے، اگرچہ پنجاب میں ان کے ابھی بھی 80-90% جو امیدوار تھے انتخابات کے لیے وہ ابھی انٹیکٹ ہیں، ان میں سے کوئی بکا نہیں ہے، اس نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن ان کو آرگنائز کرنا، منظم کر کے ان کو گائیڈ لائن فراہم کرنا ایک بڑا مسئلہ تو بنا ہوا ہے۔ تو جب اگر 2-3 مہینے کے بعد انتخابات کا اعلان ہو جائے اور تمام مرکزی رہنما جن کی مدد سے پی ٹی آئی کو منظم کیا گیا تھا وہ اگر موجود نہیں ہوں گے تو بڑے مشکل ہوں گے۔ اور بنیادی مقصد جو 9 مئی کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو اس طرح کے کچوکے لگائے جائیں جماعت کو کہ یہ پھر اس میں دم نہ رہے، یہ منظم پارٹی کے طور پہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ اور تمام اقدامات کا مقصد یہی تھا کہ ان کو بے دست و پا کر دیں، ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، لوگوں کو جیل میں ڈال دیں اور ان کے مقدموں کے بوجھ تلے دبائے رکھیں۔ اچھا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنایا جائے گا طریقہ، لیکن ڈو یو اسٹل بلیو، کیونکہ سر یہ سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر ایک پلان خان صاحب نے بنایا تھا کہ کور کمیٹی فیصلے کرے گی، اور پھر اس میں عمر ایوب اینڈ کمپنی اس میں موجود تو ہیں۔ وہ کسی حد تک کیا 60% سیٹس لے سکے گی تحریک انصاف ان حالات میں؟ کیونکہ کمپیریزن کر لیں نا، اس وقت نواز شریف کی جماعت کے حالات اور آج کے عمران خان کی جماعت کے حالات جو ہیں وہ کچھ ملتے جلتے ہی ہیں، اسی طرح کی سچویشن تھی، لیکن ان کے مقدمات کی نوعیت سچے جھوٹے الگ بات ہے، لیکن یہاں پر تو جھوٹ کی ایک ٹریل ہے، وہاں پر سچی منی ٹریل تھی جو نہیں دی گئی، یہاں پر ایک جھوٹ کی ٹریل ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ڈو یو ریلی بلیو کہ 60 سیٹس یا اس سے بھی کم؟ کیونکہ انہیں ضرورت پڑے گی آپ کو، آپ اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کیونکہ جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں وہ کسی وقت بھی ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں اور کبھی بھی کسی دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے اس ایکویژن کو بھی برقرار رکھنا ہے کہ کل اگر نواز شریف جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر آ رہا ہے اپنے دل میں تو کم از کم ہے، اگر زبان پہ نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ ایک دم سے وہ زبان پہ آ جائے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں ان کو یہ تو معلوم ہوگا نا کہ ان کے دل میں بڑی زبردست قسم کی رنجش ہے۔ اچھا وہ بھول جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے انہوں نے جس انداز میں، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے دل میں نواز شریف کے خلاف نفرت یا ان کا ناپسند کیا جانا، ڈس لائک جس کو کہتے ہیں، وہ سیمنٹ اس وقت ہوئی تھی جب 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف، شاہد خاقان عباسی دونوں نے مل کے جنرل پرویز مشرف کے طیارے کو کراچی اترنے نہیں دیا تھا، پورا ایئر سپیس بند کر دیا تھا۔ اور یہ تو باقاعدہ کمیونیکیشن موجود ہے، میں ان پائلٹوں سے بھی ملا جو اس وقت اس طیارے میں موجود تھے، اور اس میں صرف جنرل مشرف نہیں تھے، اس میں تو تقریباً 250 کے قریب مزید دوسرے مسافر بھی تھے جو کہ سری لنکا سے پاکستان واپس آ رہے تھے۔ لیکن انہوں نے پورا ایئر سپیس بند کر کے کہا کہ آپ پاکستان کے علاوہ کہیں بھی چلے جائیں۔ تو یعنی جتنے بھی اس وقت جرنیل ہیں اکثریت ان کو تو یاد ہوگا نا کہ ایک، یعنی انہوں نے کس طرح 250 جانوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، اور آخر میں جب وہ طیارہ اترا تھا تو اس میں بمشکل 6-7 منٹ کا ایندھن باقی رہ گیا تھا جب اس کو کراچی اترنے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے جو کہ چند دن پہلے بھی ہمیں سننے کو ملا، تو یہ کوئی نواز شریف صاحب کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں، 8-10-12-14 سال کے بچے بھی نہیں ہیں کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ چلے ان کا رویہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب تو وہ دل میں یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کینہ کہہ لیں یا ڈس لائک آف اسٹیبلشمنٹ، اس کے ساتھ جب وہ واپس آئیں گے تو کیا وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پھر مزید اس قسم کے اقدامات نہیں کریں گے کہ اتھارٹی ان سے واپس لی جائے؟ کیونکہ ابھی میں کسی عرب جرنلسٹ کا ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا تو اس کا بنیادی نظریہ یہی تھا، تھیسس یہ تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات کیوں پیدا ہوئے۔ صرف یہ نہیں وجہ تھی کہ وہ چین کے قریب جانا چاہ رہے تھے، بلکہ عمران خان نے کوشش کی کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو عمرانی معاہدہ ہے، عمرانی معاہدہ اصل میں سوشل کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو تبدیل کیا جائے، اس کا بیلنس عوام کے حق میں کیا جائے۔ اور عمران خان کو اس وقت اس کی سزا دی جا رہی ہے، یہ اس عرب جرنلسٹ کا کہنا ہے۔ اب ہر ایک ظاہر لوگ اب اتنے ہوشیار ہو چکے ہیں، وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب چند دن پہلے تک کیا کہہ رہے تھے، جب واپس آئیں گے کتنی دیر تک وہ دل میں وہ بات رکھ سکیں گے جو کہ ابھی لندن میں انہوں نے کی، پھر گجرانوالہ
میں جب وہ خطاب کر رہے تھے ویڈیو لنک کے ذریعے، اس وقت بھی انہوں نے باتیں کی تھی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مقدمے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض حمید کا، تو بہت ہمیں تو اچنبھا ہوگا کہ وہ جنرل قمر باجوہ جنہیں جنرل عاصم منیر نے باقاعدہ بلایا یوم شہداء پہ 25 مئی کو، تاکہ وہ یادگار شہداء پہ پھولوں کی چادر چڑھائیں، وہ ایک میسج تھا تمام سیاستدانوں کو کہ آپ ان کے بارے میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ عمران خان کو بھی پیغام تھا، نواز شریف کو بھی اور زرداری کو بھی، کہ ہم ایک ہیں۔ ہمارے لیے ہماری فوج کے تمام جرنیل، تمام جو آرمی چیف تھے، وہ اتنے ہی مقدس ہیں، معتبر ہیں، جتنے وہ دوران سروس میں تھے۔ تو کیا نواز شریف صاحب کی یہ خواہش پوری ہو سکے گی؟ مجھے اس پہ کوئی بہت زیادہ یقین نہیں ہے۔ اور باقی اب کیا ہوتا ہے، 21 دن رہ گئے آپ کو ہیں، لگتا ہے 20 یہ دن کہ رہ گئے ہیں۔ جی جی آپ کو لگتا ہے یہ کہ اس حد تک ضرور مان لی گئی کہ ٹھیک ہے نواز شریف کو ہم آنے دیتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہم دیکھیں گے، کہ اس حد تک جو ہے وہ ہم نے تسلیم کر لیا؟ لیکن کل کو الیکشن اگر ہوئے، اب تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہوئے تو اس کے بعد ریزلٹس کے اوپر اور جو ایکویژن بنے گی اس پہ دیکھا جائے گا۔ اچھا سر، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی ہے کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، اب یہ 3 ماہ سے 4 ہوئے، 9 مئی کا واقعہ، سائفر کا کیس، توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ کا ریفرنس، وہ تو خیر وہاں پہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب ہی نہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، جو نیب کے جن کی دستخط ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز تو وہ بھی دائر ہو جاتا۔ وٹ یو میک آؤٹ آف اٹ؟ کیونکہ اس میں سر تقریباً جو گواہوں کی لسٹ ہے، بتایا ہی جا رہا ہے کہ اعظم خان کا 161 اور 64 کا بیان جو ہے وہ ہو چکا ہے، اسے منسلک کیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 27 مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ بھی منسلک کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 28 گواہ ہیں جن کے 161 کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد چلان جو لگایا گیا۔ اس ملک کے اندر نا آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ جناب انہیں تو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا۔ تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ کسی کا 164 کا اور 61 کا بیان ہو گیا اور وہ کسی کے سامنے بٹھا کے اسے کہا ہو کہ اسٹیمپ لگا دو۔ اس کیس میں عمران خان کو سزا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ صورتحال دیکھی جائے گی؟ دیکھیے عرفان، اس وقت ہماری ریاست کی جو صورتحال ہے وہ تو ایسی ہے نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب وزیر اعظم ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کی بہت ساری ڈسکریشن ہوتی ہے، استعداد بھی ہوتی ہے، ڈسکریشن بھی ہوتی ہے کہ اس نے چند فیصلے ہیں وہ کس طرح کرنے ہیں۔ اور جب وہ ابھی وزیر اعظم تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سائفر کے کچھ حصے ہم پبلک کر سکتے ہیں بطور وزیر اعظم، یعنی وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے۔ اور کیا اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں، جو گریڈ 20-21 کے لوگ ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس نے کون سی غداری کی ہے، کون سی قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ اس وقت تو یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو گورننس کا جو کانسیپٹ ہے، حکمرانی کا کانسیپٹ ہے، اس کو سر کے بل یعنی الٹا کر دیا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے، کہ جو وزیر اعظم کے سب آرڈینیٹس ہیں، اس کے ماتحت ہیں، وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے غداری کی ہے، ان کے خلاف مقدمہ چلنا ہے۔ اور چونکہ وہی حکمران ہے، اصل حکمران ہے، تو اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے، تو باقی 161 میں 162 میں کسی کا بیان ہے یا نہیں ہے، اس کو تو انہوں نے جائز قرار دینا ہے۔ جس طرح ماضی میں بہت سارے فیصلے جائز ہوتے رہے ہیں، آپ نے چونکہ من مانا ہے جج سے، اور جج کو بھی آپ نے صرف کہنا ہے کہ آپ نے یہ ماننا ہے، یعنی ماضی میں تو اس طرح ہوتا رہا نا، تو جس کی وجہ سے متنازع قسم کے فیصلے آئے۔ اب بھی شاید یہی ہوگا، لہٰذا ہمیں یہاں پہ قانون، آئین، ریگولیشن کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو ہے کہ ایک دفعہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کا اصل ڈاکیومنٹ تو ابھی بھی وزارت خارجہ میں پڑی ہوئی ہے، اس کی کاپیاں 10-15 جگہ پہ بھیجی گئی تھیں، اور بشمول اس میں وزیر اعظم کے، اس میں ISI کو بھی گئی، IB کو بھی گئی، صدر کے پاس بھی تھی، سپریم کورٹ میں بھی اس کی کاپی تھی، جنرل ہیڈ کوارٹر بھی گئی تھی۔ تو وہ اتنے سارے لوگوں کے پاس وہ کاپی چلی گئی، اور اس میں سے آپ یہ کہہ دیں کہ صرف ایک بندہ ذمہ دار ہے، اس نے کاپی گم کر دی ہے، اصل دستاویز تو ابھی وزارت خارجہ میں پڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس کو ہمیں آئینی نظر سے یا قانونی نظر سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ ایک قانونی آپ کو پتہ ہے
کہ ہم کہتے رہے کہ اعظم خان ابھی تک کیوں نہیں منظر عام پر آیا. خیر ان کا اب 161-64 کا بیان آ گیا. ایک کام سر اور ہوا ہے، یہ سیکٹری خارجہ اسد مجید صاحب جو تھے نا، یہ بھی اب ان گواہوں میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ سابق سیکٹری خارجہ سہیل محمود کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. ایڈیشنل سیکٹری خارجہ فیصل نیاز ترمزی اور فائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم تک پہنچنے کی پوری چین گواہوں میں شامل ہو گئی. کیا کہیں گے آ کر کے جناب، یہ واقعی خان صاحب نے گمایا اور ہم گواہیں کہ انہوں نے گما دیا تھا، ان کو دیا گیا تھا؟ کیا کہیں گے؟ دیٹ از دا سول ریسپانسبلٹی آف دا پرنسپل سیکرٹری جو اعظم خان صاحب تھے. دیکھیں، اس میں جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں اکثر بڑی انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، اعظم خان کے علاوہ. جو اچھا. آپ نے وزارت خارجہ کے لوگوں کی جو بات کی ہے، وہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. اور مجھے بڑا تعجب ہوگا جتنے بھی نام لیے ہیں آپ نے کہ ان میں سے کوئی ایک جا کے کہہ دے کہ ہاں جی تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم کی بنتی ہے. ایسا نہیں ہے. اب گواہوں کو تو آپ گواہوں کی لسٹ میں آپ 50 کیا 100 لوگ شامل کر لیں. تو اصل تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک فیصلہ کیا ہوا ہے تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی گواہوں کی لسٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ جتنے بھی وزارت خارجہ کے افسران ہیں ہر کام بڑا ناپ تول کے کرتے ہیں، چونکہ ان کی ٹریننگ میں یہ شامل ہے. پاکستان میں آئینی ضابطے، قانونی ضابطے کے مطابق اگر کام ہوتا ہے سب سے زیادہ تو وہ میں سمجھتا ہوں وزارت خارجہ میں ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پھر بہت ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی. تو جتنے بھی نام آپ شامل کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے میرا خیال ہے کہ اپنی جو صائب رائے ہے، پروفیشنل رائے ہے، وہ دینی ہے. اب اس کی بنیاد پہ آپ جو مرضی فیصلہ کر لیں. اب دیکھیں نا، جب اس ملک میں اس طرح ہو کہ ایک سابقہ سرکاری افسر ہو، چاہے وہ رانا مقبول ہو، وہ نون لیگ میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ بشیر راجہ میمن ریاض. ہے، راجہ ایف ریاض. آئی اے، چاہے راجہ ریاض ہے. یعنی جس ملک میں اگر آپ کوئی اخلاقی اقدار بالکل نہیں ہے، ایف آئی اے کا ڈائریکٹر تھا بشیر میمن، اس نے کوئی بڑی ایسے باتیں کی عمران خان کے خلاف، وہ اب باقاعدہ جناب پی ایم ایل این میں شامل ہو گیا ہے. تو میں نے اسی پہ ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس ملک میں دو بڑی جماعتیں شاہی گھرانے ہیں اصل میں. تو انہوں نے بڑی سرمایہ کاری کی ہے بیوروکریسی کے اندر، بزنس میں بھی، بیوروکریسی میں بھی. اور وہ اس کا پھل جو ہے نا وہ کاٹتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. جب موقع ملتا ہے تو ان لوگوں کو وہ اپنے اعلی کار کے طور پہ، سہولت کار کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. اور یہی پاکستان کا المیہ ہے کہ یہ بڑے بڑے افسر آتے ہیں، یہ ریاست کی سروس کی بجائے یہ انڈیویجول جو سیاستدان ان کے ان باسز کی ہوتے سروس ہیں شروع ان. کر دیتے ہیں. آپ نے سر یہ دیکھا ہے کہ ایک بیان آیا، میں چاہوں گا کوئکلی یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں اینڈ ول موو آن. عمران خان کا مقابلہ ریاست کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر ایک گیلپ کا سروے آ گیا جس میں فوج کو ٹاپ پہ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو دوسرے نمبر پر. سر اگر فوج بھی مقبول ہے، تحریک انصاف بھی مقبول ہے، تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ پھر تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے. پھر تو جو لوگ مقبول نہیں ہیں انہیں سائڈ پہ کر دیں. اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ریاست سے مقابلہ ہے، واٹ یو میک آؤٹ آف دس کہ عمران خان کا مقابلہ ریاست میں کس کے ساتھ ہے؟ یہ تو دیکھیں سارے موٹیویٹڈ نیریٹیوز ہیں نا. آپ فوج کتنی مقبول ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر عمران خان کے مخالفین فوج کو اگر ریاست بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت فوج کہنے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ریاست کے خلاف ہے، تو اس سے زیادہ مذاق خیز دعویٰ کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنا دم خم اتنا نہیں ہے. وہ جو عمران خان کہا کرتے تھے کہ بوٹ پالش کرتے ہیں، تو انہوں نے ضرورت سے زیادہ بوٹ پالش کی پچھلے 16 مہینے کے دوران. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ جس انداز میں پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے آخری ہفتے میں اپنا منہ کالا کیا اس کی جماعتوں نے، وہ کوئی 53 بل یا ترامیم کر کے، تو اس سے زیادہ گھناؤنا کردار میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی جماعت نے نہیں ادا کیا تھا. اپنے پارلیمانی اختیارات، اپنے آئینی اختیارات انہوں نے خود اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی اور کے حوالے کر دیے. اور شہری رحمان صاحبہ نے تو صرف یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں کہ جلدی میں قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس پہ آپ اعتراض نہ کریں، اس کو پاس کر لیں، اگلی اسمبلی آئے گی تو اس کی تصحیح کر لے گی. یعنی اتنا ایک مذاق خیز قسم کا بیان تھا. اتنی پڑھی لکھی خاتون ہیں، ہماری اچھی دوست بھی ہیں، لیکن مجھے وہ جو قومی اسمبلی میں انہوں نے بیان دیا اس پہ
انتہائی افسوس اور اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس ملک میں جو ضمیر کا کہتے ہیں نا کانشنس کا اور اخلاقی اقدار کا جو بحران ہے وہ مزید گہرا ہو گیا، اور اس میں خود ہمارے سیاستدانوں نے اور سب سے بڑھ کے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب ایسے یہ تو کوئی بھی بیانیاں گھڑ آپ سکتے ہیں۔ آپ وہ شری رحمان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر تو سر ناموس رسالت کانفرنس سے جب خطاب کیا جائے تو وہ بھی عمران خان کی پر تنقید سے شروع کی جاتی ہے۔ فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے والا ملک کی معیشت 47ویں نمبر پر لے کر چلا گیا۔ اب یہ ہمارے مولویوں کا اور جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں ان کا یہ حال ہے۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اور بھی جاری کی، میں چاہوں گا اس پہ آپ کمنٹ کریں اینڈ دین ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ سیاستدان اور جرنیل زور لگا رہے ہیں لیکن ملک مشکلات سے نہیں نکل رہا۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تیسری طاقت آئے گی سر، کہ ان سے بھی نہیں ہوگا، ان سے بھی نہیں ہوگا تو کون کرے گا پھر؟ مطلب وٹ ہی وانٹس ٹو سے فضل الرحمان صاحب، جو وزیر اعظم بننے کے کبھی کسی زمانے میں خواب دیکھا کرتے تھے۔ فضل الرحمان صاحب کو تو میرا خیال ہے ڈسکس کرنا ہی فضول ہے، اس پہ ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ اس لیے کہ اس لیے کہ جس شخص میں اگر کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی ایمانداری نہ ہو، بلکہ وقتاً فوقتاً اپنی منافقت کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں، تو اسے میرا خیال ہے ہمیں وقت نہیں ضائع کرنے چاہیے۔ کوئی اتنی بڑی قوت نہیں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان تک وہ محدود ہیں، اور وہاں بھی اگر آزادانہ انتخابات ہوئے تو اس مرتبہ شاید وہ جیت بھی نہیں سکیں گے۔ اگر مکمل طور پہ آزادانہ انتخابات ہو گئے، پی ٹی آئی کو وہاں پہ اگر فری ہینڈ مل گیا تو یہ مولانا فضل الرحمان کی بہت بری ہوگی۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ جیسے شاید منصوبہ بنایا گیا ہو کہ انتخابی نتائج کا اصل فیصلہ تو کہیں اور ہوتا ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ استور میں سابق وزیر اعلیٰ کا الیکشن تھا، اور اس کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس نے اپنے والد کو کھڑا کیا 25 دن کے بعد، اور وہ بھی 25 دن ان لوگوں نے دھرنا دیا، تو ایک چھوٹا سا استور کا حلقہ تھا وہاں 25 دن کے بعد انہوں نے بالآخر خورشید خان کو فاتح قرار دیا، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ووٹوں سے زیادہ ووٹ اس نے حاصل کر لیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بیرومیٹر تھا کہ موجودہ حالات میں اتنا آسان نہیں ہوگا آزادانہ انتخابات کی صورت میں ان جماعتوں کا جنہوں نے 16 مہینے کے اپنے اقتدار میں قرضوں کا ریکارڈ قائم کیا۔ 16,000 ارب ہمارے اخراجات تھے، 9,000 ارب ہماری آمدنی تھی، اور باقی جو 6,000 7,000 جو تھے ہم نے قرضہ لیا۔ ہمارا پورا دفاعی بجٹ قرضے پہ ہے، ہماری پوری حکومت قرضوں پہ چل رہی ہے۔ پاکستان کی یعنی آپ عوام بھی قرضے پہ ہے۔ جی جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو باقاعدہ پی ٹی ایم حکومت کے دوران ہی 1 جولائی کو ایک پیپر جاری ہوا تھا وزارت خزانہ کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے یہ 3 4 فگرز دیے۔ تو اچھا آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی جائیں، زیادہ لوگ سنیں کہ ہمارے اخراجات 16,000 ارب تھے، ہماری آمدنی 9,000 ارب روپے تھی، ہمارے ڈیفنس صرف ڈیٹ سروسنگ یعنی ہمارے بیرونی قرضوں کی واپسی کے لیے بھی ہمیں 11,100 ارب قرضہ لے کے، اور ہم نے کوئی تقریباً 6.5 ارب کے برابر، $6.5 ارب کے برابر اپنی ڈیٹ سروسنگ کی۔ تو اس وقت پورا پاکستان جو ہے عملاً وہ قرضے پہ چل رہا ہے، اور یہ 47% اضافہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے صرف 16 مہینے میں اس قرضے میں، جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 44 مہینوں میں حاصل کیا تھا۔ ان کے 3,400 ارب کا قرضہ انہوں نے لیا تھا، اور پی ڈی ایم کی حکومت نے 5,200 یا 300 کے قریب لیا صرف 16 مہینے میں۔ بہت شکریہ سر۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے سوالات ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے، اور امتیاز گل صاحب کا چینل جو ہے میں دیکھ رہا تھا سر، اٹس گوئنگ ماشاء اللہ ویری گڈ، اور ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے، تو ویورز اس کو بھی جا کر ضرور لائک کیجیے گا۔ گل صاحب کے جو ایکسکلوسیو تجزیے ہیں اور جن شخصیات کو بلا کر لاتے ہیں، وہ آپ کو کنٹینٹ جو ہے وہ مین سٹریم پہ بھی نہیں ملتا، تو آئی تھنک یو شوڈ گو اینڈ چیک دیٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور گل صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔